کی جو تنقید عقل محض ہے، کرٹیک آف پیور ریزن، یہ سمجھنا کہ وہ صرف ریشنلزم کا رد ایک لحاظ سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ خاص کر، لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ نہیں ہے کہ وہ کوئی اقلیت کا رد ہے. ریشنلزم جو ہے اقلیت کی ایک خاص تشریح ہے. تو تنقید عقل محض جو ہے وہ اقلیت کا ایک نیا تصور پیش کرتی ہے. اور آپ کو یہ یاد رہنا چاہیے کہ کانٹ کی جو تربیت ہوئی تھی وہ لائبنیز کے فلسفے کے تناظر میں ہوئی تھی، اور لائبنیز جو ہے وہ ریشنلزم جرمنی میں جو ہے اقلیت کا جو ہے وہ سب سے بڑا امام ہے. اور جو ولف اور بمگارٹن جو جن کے تحت جو ہے جن کے فلسفے میں کانٹ کی تربیت ہوئی وہ سب لائبنیز کے فالوورز تھے. لیکن دوسری طرف جو ہے جرمنی میں اس وقت کانٹ کے والدین بھی پائٹسٹ تھے، اور جس یونیورسٹی میں جہاں کانٹ تھا اس میں تھیولوجی فیکلٹی جو ہے وہ ظاہر ہے وہ مین فیکلٹی تھی، اور اس میں جن کا توتی بولتا تھا وہ پائٹسٹ تھے. اور پائٹسٹ جو تھے وہ پروٹیسٹنٹزم کا ایک فرقہ تھا جو عقل کے بجائے احساس، تجربے اور کامن سینس پر زور دیتا تھا. تو اس کا اثر بھی کانٹ پہ ہوا ہے، اور صرف وہاں سے نہیں ہوا ہے بلکہ مطلب یہ ہے کہ برطانوی جو تجربیت ہے اس کا اثر بھی بہت ہوا اس پہ، خاص طور پہ ہیوم کے تناظر. تو وہ بھی ایک اقلیت تھی، اقلیت پرستی تھی، لیکن تجربی اقلیت پرستی. تو جو کانٹ نے کہا اس نے کیا وہ تجربی اور غیر تجربی عقل پرستی میں ایک طرح سے مصالحت کی. تو نہ اس نے تجربی اقلیت پرستی کو پوری طور پہ قبول کیا اور نہ غیر تجربی اقلیت کو پوری طرح قبول کیا، بلکہ ان کا ایک سنتھسس یا ائتلاف کرنے کی کوشش کی. ٹھیک ہے نا جی؟ اور ائتلاف کرنے کی کوشش کی. اس لیے مطلب یہ کہ کانٹ نے خود کہا ہے کہ اس کی جو کریٹیک آف پیور ریزن ہے وہ لائبنیز کا ایک اپالوجی ہے، یعنی لائبنیز کا ایک دفاع ہے. دفاع ریشنلسٹوں کے مد مقابل بھی اور تجربیوں کے مد مقابل بھی. تو یہ ایک اہم چیز ہے جس کو ملحوظ خاطر رکھنا چاہیے. اور دوسرا یہ کہ یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ کانٹ نے جو ہے کریٹیک آف پیور ریزن میں کیا گیا ہے. یہ اس کا پہلی بات تو یہ کانٹ نے 3 کریٹیک لکھی ہیں: کریٹیک آف پیور ریزن، کریٹیک آف پریکٹیکل ریزن، اور پریکٹیکل ریزن سے مراد اس کی جو ہے کریٹیک آف پیور پریکٹیکل ریزن ہے، اور کریٹیک آف ججمنٹ. تو یہ جو ہے عموماً مطلب یہ ہے کہ عقل نظری، یہ عقل عملی، اور یہ عقل عرفانی، یعنی شیطانی عرفانی. تو اس کے فلسفے کا جو پورا اس کی عقل کا جو تصور ہے ان تینوں سے ملا کے بنتا ہے. لیکن اگر تنقید عقل محض پر ہی فوکس کریں تو اس کے بھی دو ہیں تنقید عقل محض. ایک اس کا یعنی مطلب یہ ہے کہ ٹرانسینڈنٹل ماورائی تصوریت ہے جو، اور دوسرا اس کا تنقید ہے ماورائی ڈاکٹرن آف ڈائلیکٹکس. اور ڈائلیکٹکس میں وہ عقل کے خاص تصور کو جو ریشنلسٹوں کے عام تھا اس کو جو ہے اس کو جو ہے ڈیکنسٹرکٹ کرتا ہے، اور اس کو غیر کیا لفظ ہے، غیر انکنسسٹنٹ ہے وہ تصور. تو جو تنقید عقل محض ہے اس کے 3 حصے ہیں بنیادی طور پر. ایک تو جس کو کہتے ہیں ڈاکٹرن ٹرانسینڈنٹل ایلیمنٹ، ٹرانسینڈنٹل ڈاکٹرن آف ایلیمنٹ، جس میں وہ بتاتا ہے کہ عقل کس طرح کام کرتی ہے حواس کے ساتھ مل کے. اور دوسرا ہے ٹرانسینڈنٹل ڈاکٹرن آف ٹرانسینڈنٹل ڈائلیکٹک. اس میں بتاتا ہے کہ ایک خاص قسم کا عقل، یعنی جب طبیعتی مسائل پر اپنے بلبوتے پر ان کو سمجھنے کی کوشش کرتی ہے تو کس طرح جو ہے وہ ایک قسم کے تناقض کا شکار ہو جاتی ہے. اور تیسرا ہے اس کا ٹرانسینڈنٹل ڈاکٹرن آف میتھڈ، ٹرانسینڈنٹل ڈاکٹرن آف میتھڈ. یہ تیسرے والے کو بہت کم لوگ پڑھتے ہیں، اور اصل اردو میں جو پہلا ترجمہ شائع ہوا اس میں صرف یہ تھا، یہ والا. میرا خیال آج تک اس کا پورا ترجمہ شائع نہیں ہوا ہے. تو اس لیے جو کانٹ پہ بات کی جاتی ہے وہ زیادہ تر اسی پہ
اور زیادہ زیادہ اس پہ آ جاتے ہیں. لیکن یہ کہ ٹرانسینڈنٹل ڈاکٹرن آف میتھڈ جو ہے وہ اس کو زیادہ تر لوگ پڑھتے ہی نہیں ہیں. اور اس کا تعلق جو ہے پھر یہ تین ہے تنقید عقل محض. اور اس تنقید عقل محض کا تعلق پھر دوسری دو تنقیدوں سے، تنقید عقل عملی اور تنقید عقل عرفانی سے. اس سے مل کے جو ہے اس کا عقل کا تصور بنتا ہے. اور حقیقت یہ کہ کان نے جو تحریر کی ہے، اگر تحریر آپ اس کو کہتے ہیں، تو وہ صرف عقل کی ہے جب وہ حواس سے مل کر علم حاصل کرتی ہے. وہ عقل جو ہے اپنے بلبوتے پہ جو ہے حواس کے بغیر جو ہے علم حاصل نہیں کر سکتی. یعنی بنیادی طور پہ یہ سائنسی علم جس کو یہ کہتے ہیں اس کی ایک تحدید کی ہے کہ وہ کہاں تک جا سکتا ہے. لیکن یہ کہ اس نے اخلاقیات، عرفانیات اور الہیات کی تحدید نہیں کی، اس کا ایک نیا تصور پیش کیا. اور حقیقت یہ ہے کہ کان نے تو عقل انسانی کی تحدید جو ہے عقل انسانی ہی کی بنیاد پہ جو ہے، عقل ہی کی بنیاد پہ انسان جو ہے انسان کی خدائی کا نظریہ پیش کیا. اور ان کا مذہب اور وہی سب کو عقل کے تابع ہونا چاہیے، یعنی the religion in the bound of reason. this reason. اور اس لحاظ سے مطلب یہ ہے کہ سائنس بھی ریزن کے باؤنڈ کے اندر ہونی چاہیے، اور جو جس کو روایتی مابعد و طبیعت کہتے ہیں اس کو بھی ریزن کے حدود کے اندر ہونا چاہیے. لیکن ریزن کی اپنی کوئی حد نہیں ہے، ریزن اپنی حد خود متعین کرتا ہے. ریزن جو ہے اپنی حد خود متعین کرتا ہے. اس لحاظ سے ریزن سے اوپر کوئی چیز نہیں ہے، عقل سے اوپر اس کے یہاں کوئی چیز نہیں. تو یہ ایک بہت اہم چیز ہے جس کی ایک بڑی غلط فہمی ہے ہماری. تو یہ جو کہہ رہے ہیں یہاں جو